اب معاف کیجئے گا، جب ایک کتا بھونکتا ہے تو 10-20 کتے خود بخود جمع ہو جاتے ہیں. یہ قدرتی چیز ہے، یہ کوئی غلط مثال نہیں ہے. محلے گلیوں میں دیکھ لیجئے، ایک کتا جہاں بھونکا تمام گلیوں کے کتے اپنا فرض سمجھ کر کہ اب ہمارے بھائی نے پکارا ہے تو ہمیں پہنچنا ہے، اور وہ سارے کے سارے بھونکتے ہیں. مجلس ختم ہونے کے بعد کتے احتساب کرتے ہوں گے کہ میں کیوں بھونک رہا تھا. کتے تو احتساب کرتے ہوں گے. اور جب انسان کو شیر کا مثال دیا جا سکتا ہے تو کتے کی مثال میں توہین کیسی ہے بھائی؟ شیر بھی تو جانور ہے. اچھا اگر کتا جانور ہے تو شیر کیا چچا جان کا نام ہے؟ شیر کیا خالو جان کا نام ہے؟ اس وقت ایک ماحول چل پڑا کہ اس پورے ملک میں ایک سازش چل رہی ہے ہندوستان میں اس وقت، اور وہ سازش یہ چل رہی ہے کہ عوام کو علماء سے متنفر کر دیا جائے. بڑی ڈپلی کانسپریسی چل رہی ہے، اور اس میں ہمارے نا تجربہ کار نو فارغ لکھاڑیے جو انٹرنیشنل باتھ روم میں بیٹھ کر، انٹرنیشنل باتھ روم کس کو کہتے پتہ ہے آپ کو؟ فیس بک اور واٹس ایپ. دیٹ از اے انٹرنیشنل واش روم. یس، اگر سرکاری باتھ روم میں 2-4 لوگ چلے جائیں تو اتنی گند ہوتی ہے کہ اندر جانا مشکل ہے. اس میں تو کروڑوں لوگ ایک ساتھ فارغ ہو رہے ہیں، ایک ساتھ. یہ جو نئے نئے فارغین ہیں مدرسے کے، معاف کیجئے گا میں مدرسے کا پروڈکٹ ہوں، مجھے کہنے کا حق ہے کہ ہمارے مدرسوں کی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ تعلیم تو ملتی ہے، تربیت سے محروم ہو چکے ہیں. اور میں یہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ. ورنہ مجال ہے کہ کوئی مولوی جو مدرسے کا فارغ ہو، جس نے سہستا کی حدیثیں پڑھی ہو، جس نے قرآن پڑھا ہو، وہ دشمن صحابہ کا بھکت بنے گا. کوئی مولوی کسی لبرل اور روشن خیال کے روشن دان سے نکلتی ہوئی بدبودار ہواؤں سے سانس لے کر یہ کہے کہ آئی ایم اے گڈ لک، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا. چونکہ مدرسوں میں اب تربیت کی کھڑکیاں بند کر دی گئی ہیں. اللہ کرے کہ میری یہ بات کچھ لوگوں کے دل میں چوٹ بن کر لگے اور تربیت کے راستے کھل جائیں، تاکہ ہم جیسے غریبوں کو کچھ فائدہ مل جائے انشاءاللہ. ہمارے آنے والی نسلیں تیار ہوں. یہ جو نو لکھار سب تیار ہوئے فیس بک واٹس ایپ پہ ایسا لکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر یہ موجود ہوتے تو امام حسین سے فرماتے آپ اندر چلیے، ہم واٹس ایپ گروپ سے جنگ جیت لیں گے. ایسے بہودے اینڈ ڈگریڈ سب جمع ہو گئے اس وقت. ایسے ہی مجلس میں میری شرکت ہوئی. ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. ایک سازش تو یہ کہ علماء سے عوام کو کاٹ دیا جائے. بنیادی وجہ سن لیجئے، بنیادی وجہ یہ ہے جو بچے، توجہ سے، جو بچے ٹین ایج کہتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر جب آدمی پہنچتا ہے تو اسے اصل میں ٹین ایج کہا جاتا ہے. ٹین ایج میں جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں اور ماں باپ کا کنٹرول ان پر سے ختم ہو جائے اور وہ بچہ من چاہی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہو جائے، تو ایسے بچے ماں باپ سے جب دور ہوتے ہیں تو وہ گنجیڑیوں کے نشانے میں ہوتے ہیں، بھنگیڑیوں کے نشانے میں ہوتے ہیں. ڈرگس مافیا ان کو ہائی جیک کرتا ہے اور وہ ماں سے زیادہ گرل فرینڈ سے محبت کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے. جن بچوں کو ماں باپ کی تربیت نصیب نہ ہو، وہ بچے بہک کر ڈرگس، چرس اور گانجے کے گود میں پہنچ جاتے ہیں. جس قوم کو علماء کی سرپرستی سے محروم کر دیا جائے، وہ قوم شیطان کا سب سے نرم نوالا بن جایا کرتی ہے. اس پر دنیا نے غور کیا، دنیا نے ریسرچ کیا، اور دنیا نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا جو ایمانی وولٹیج ہے، جو ملیشیا سے زیادہ ہے، انڈونیشیا سے زیادہ ہے، برطانیہ سے زیادہ ہے، امریکہ سے زیادہ ہے، آسٹریلیا سے زیادہ ہے، چاروں طرف کے جو ملک ہیں مالدیپ اور شری لنکا سے زیادہ ہے. میں 2 پڑوس کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن یقین مانیے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمانی حرارت اور ایمانی انرجی اور ایمانی پاور کے زیادہ طاقتور ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ وجہ ہمارے ساتھ اکابرین، علماء، خانقاہ اور مدارس اسلامیہ کا زندہ موجود رہنا ہے.
ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔